19واں باب اور اس کی 22ویں آیت لکھا ہے، اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوں۔ کس میں بندھا ہوا؟ سب اپنے اوپر ہاتھ رکھے ایسے سب۔ اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے۔ آمین۔ خدا کے لوگوں، مسیح کے خون سے غسل پانے والوں، آپ اس حقیقت کو سمجھیں اور اس ریالٹی کو جانیں کہ ایماندار جو ہے نا، وہ اپنی مرضی سے نہیں جینے والا، بلکہ ایماندار خدا کی روح کی تحریک کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے والا ہے۔ یہ ایسا شاگرد جس نے زمینی خدمت میں یسوع کو نہیں دیکھا، بلکہ ایک مذہب کے اندر جنون کی حد تک جانے والا شخص یسوع اس پر ظاہر ہوا اور اس کو دکھائی دیا ہے، اور لیکن پھر ایسا کمال کا اس کا گواہ بنائے۔ کیونکہ دیکھیں، سب سے بڑی بات مجھے جو اٹریکٹ کرتی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ خدا کو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے۔ کیا بات ہے! خدا کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ یہ میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور اس کے میں جتا دوں گا کہ اسے میرے لیے، انجیل کے لیے بہت کچھ سہنا پڑے۔ یہ خدا کا چناؤ ہے، یہ کسی انسان کا چناؤ نہیں ہے۔ اور کلیسیا جو ہے نا، یہ کسی پاسٹر کی چنی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ پاسٹر اور کلیسیا سارے کے سارے اس کے چنے ہوئے ہیں جو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے والا ہے۔ اور ایماندار اتنا قیمتی ہے جتنا قیمتی یسوع مسیح کا لہو ہے، جس کے لیے پولس رسول کے ساتھ جب وہ ملا نا، تو اسے کہتے ہیں اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں یسوع ہوں۔ آمین۔ اور وہیں پر اس کو اسی شارٹ روایل کے اندر اس نے اس کا ویژن دے دیا ہے کہ اب تو نے کرنا کیا ہے، اب تو جیے گا کیسے، اب تیرا زندگی کا طرز عمل کیسا ہوگا۔ کوئی زیادہ اس کے ساتھ کوئی سنڈلی وغیرہ نہیں، کسی چرچ کا وہ ممبر نہیں بنا، بلکہ خدا جانتا ہے کہ یہ کتنا کوالیفائڈ اور کتنا یہ کلام کی قدرت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اگر یہ شرکت کے ساتھ اتنا کمیٹڈ ہو سکتا ہے، تو جب میں اسے چنوں گا پھر یہ میرے روح کے ساتھ بھی اتنے کمیٹڈ ہوگا۔ کمیٹڈ لائف جو ہوتی ہے نا، وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایماندار سے خدا کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی اور چیز سے سروکار نہیں ہے، صرف اور صرف وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ جس بات کے لیے میں نے تجھے آواز دی ہے اس کے لیے تم استعمال ہوتا ہے۔ آمین۔ اسی لیے یہاں پر پولس رسول اعظم کیا کہہ رہا ہے؟ میں کس میں بندھا ہوا؟ روح میں۔ ظاہر کون ہوا ہے اس پر؟ یسوع مسیح۔ لیکن وہ بند کس کے ساتھ گیا ہے؟ روح کے ساتھ، جس کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ جب تک
تمہیں عالم والا سے قوت کا لباس نہ ملے، کیونکہ روح اس کے بارے میں لکھا ہے وہ خدا کے دل کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. اس کے دل کے اندر کیا ہے، وہ اس کے اندر کیا ویژن ہے، وہ کہتا وہ نکال کے لا کر اپنے قدموں کے اندر رکھ دیتا ہے. ہاللیلویا، وہ رکھ دیتا ہے. چاہے ایک سیموئیل کے آگے داؤد کا باپ یسی جتنے مرضی لڑکے لا کر کھڑے کر دے، خدا کا نہ ان کے ساتھ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ان کے ساتھ خدا کی کوئی کمٹمنٹ ہے. ہاں یسی کہتا ہے ابھی یہ بڑا میرا بڑا دلیر ہے، بڑا جوان ہے، بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی نظر میں ہے وہ یسی کی نظر میں چھوٹا ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ سورمان ہے. میں کس میں بتاؤں، آپ کس میں بتا رہے ہو؟ صحیح بات کے نام کھڑا کے تاکہ لوسیفر کو پتہ لگے، تاریکی کی قوتوں کو پتہ لگے یہ کلیسیا جسمانی نہیں، یہ کلیسیا روح میں بندھی ہوئی ہے. اور اس کلیسیا میں جسم نہیں بلکہ خدا کا روح جو بچ کرتا ہے. ہاللیلویا. تو اڈنالی بھی ایسا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی ہے. پریز گاڈ. ایک گرم جوشی نہ ذرا ہیلے بول کے گرم جوشی کے ساتھ. اوکے، خدا کا 8 بیٹے ہیں اس کے، ایڈی میں سارے کو اندر ٹھیک ہے، میں نے سب کو برکت دے رکھی ہے، سب کو میں نے. اور آپ کو بتا دوں کہ جاتی جولین کے ساتھ جنگ ہوئی ہے تو ایلی کے یسی کے ساتھ بار بار ایلی میرے بھی آ رہا ہے، یسی کے بیٹے وہاں پر موجود تھے. وہ جنگ جو ہے جنگ میں بھرتی ہیں، لڑنے کے لیے گئے ہیں، لیکن خدا کہتا تم جنگیں لڑ سکتے ہو لیکن میرے مطابق تم ابھی نہیں چل سکتے. میرے لیے جو چناؤ ہے، میرا جو چناؤ ہے وہ فرق ہے، کیونکہ لکھا ہے خدا چہرے پر نگاہ نہیں کرتا، کہاں پر کرتا ہے؟ ایکسپیرینس والے آنے کے نہیں آنے نا تجربے والے بڑے جو ہے تے داؤد کے بارے میں دسے جاتا 12 سال تو لے کے 15 سال 15 سال کا پسند آنے آتا ہے تے بڑے بڑے جڑے تجربے کار جڑے تلواراں چلا کے لڑ کے ساؤ کے پیچھے، خدا کہتا یہ نہیں ہے. میں کس میں بتاؤں؟ روح میں بتاؤں. سب میں جلد بازی کر رہا ہے کیونکہ ساؤ کا جیسا اس کو جھٹکا لگا ہے، اس کو دھوکہ ملا ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے، خفا ہو گیا ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے اور وہ جلد بازی کے اندر ہے. لیکن خدا کہتا جلد بازی نہ کر، میں ایسا چلوں گا سنویر جو تیرا اور تیرے خدا کا فخر پھیلے گا. خدا کا فخر، خدا کا روح. خدا اگر دنیا کے اندر قوم بنی اسرائیل پر بادشاہی کر رہا ہے نا تو کس کے وسیلہ سے کر رہا ہے؟ داؤد کے وسیلہ سے. داؤد کے وسیلہ سے کر رہا ہے. داؤد کیا ہے؟ وہ تمام برکتوں کے ساتھ، تمام روپے پیسے کے ساتھ، تمام شان و شوکت کے ساتھ بھی اپنے خدا کو سجدہ کرتا اور کہتا ہے کہ میری طاقت کچھ نہیں ہے، میری طاقت میرے یہوہ الوہیم خدا سے جو مجھے جنگوں میں زور دیتا ہے اور میں دشمن کے رنگ واپس موڑنے پر مجبور کر دیتا ہوں. ہاللیلویا. میں کس میں بناؤں؟ آپ کس میں بنے ہوئے ہیں؟ میں کہنا ہوں تو بات تو بڑی اتنے تک جانی چاہیے. آپ کس میں بنے ہوئے ہیں؟ روح میں. ہاللیلویا. آپ خدا کے لوگوں
کو چیک کرتے رہا کریں، اپنے آپ کو دیکھتے رہا کریں. چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کہ ہماری طاقت کہیں کام تو نہیں ہو گئی، کہیں ہماری محبت خدا کے ساتھ مان تو نہیں پڑ گئی. کیونکہ آپ کی طاقت کا سر چشمہ کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، بلکہ آپ کی قوت کا سر چشمہ تیسرے کے نقطوں میں سے چین جس کو حیکل کے اندر عالم بھی، فکری اور فریسیوں کے عالم بھی، جس کو خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں تیری طرح کا کلام کوئی انسان نہیں کر سکتا. آمین. آپ اس کو سمجھیں اور اس کو جانیں. میں کس میں بندہ ہوا؟ روح میں بندہ ہوا. آج لوگ مجبوریوں میں بندے ہوئے ہیں اور اپنی مجبوریوں کی وجہ سے یقین کریں اپنی خدمت کے اندر زیرو ہو گئے. کاش مجبوریوں کی بیڑیوں کو توڑا جائے، کاش مجبوریوں کی ہتھ کڑیوں کو پاس پاس کر دیا جائے. اپنی خواہشوں کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، خواہشوں کے مطابق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. کاش اپنی خواہشوں کے خول میں سے باہر نکلے اور اس کی رہنمائی لے کہ مجھے بتا مجھے کس طرح سے روح کے نجات کا کام کرنا ہے. تحریک. اور یہ تحریک میں کہتا ہوں جب وہ تحریک دیتا ہے نا، یقین کریں پھر سر کی چاندی سے لے کے پاؤں کے تلوا تک وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. آپ کے پاؤں نہیں اٹھنے دے گا ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کا لاس ہو، جہاں پر آپ کا نقصان ہو. وہ اس طرف آپ کے پاؤں نہیں جانے دے گا. آپ کی زبان کا ذمہ وہ پھر آپ لے گا. آپ خود سمجھیں گے کہ مجھے کوئی روک رہا ہے، میرے پاؤں نہیں اٹھنے دے گا، مجھے بولنے نہیں دے گا. ایک ہی ہے، ایک ہی ہے. آدھا شیر لے کر آئیے وہ جٹا ماسی کا عطر، ایک برانڈ ہے اس دور کی. اور لا کر اس نے پتہ کیا کیا ہے؟ لا کر کیا کیا اس نے؟ اس خاتون نے کیا کیا ہے؟ کون تھی بھلا یہ؟ پتہ ہے کون تھی؟ بولو کون سی؟ ہاں؟ لازم کی بہن، لازم کی بہن. میں کہا کہ تو اور پاسے نہ ٹور پہ ہو، میں اپنی دس دوں. لازم کی بہن ہے جس نے جٹا ماسی کا عطر لے کر آیا ہے. یہ اور ہے، اور جس نے اس کے قدموں پر توڑا وہ اور ہے. ٹھیک ہے؟ اور لکھا ہے سارا گھر مہک گیا ہے. ہر طرف خوشبو ہی خوشبو. کس کی؟ اس عطر کی، اس پرفیوم کی، اس برانڈنگ پرفیوم کی جس نے اس کی دیواروں سے، اس کی کھڑکیوں میں سے، اس کے دروازوں سے باہر نکل کر گلی میں جاتے ہوں کو روک لیا ہے کہ یہ کون ہے کس کے گھر کے اندر یہ پرفیوم مہکتا ہے. لوگ پوچھنے لگے ہیں یہاں پر کون آیا ہے، کون سا ایسی ہستی آئی ہے جس کے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے. اور آوازیں آئی ہیں یسوع مسیح. لیکن سنیے گا، یاد رکھیے گا، یہ تو جٹا ماسی کا برانڈنگ اس دور کا پرفیوم ہے. لیکن جس دن میرے اور آپ کے یسوع کا خون بہا ہے، اس نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے کہ ایک ایسا قربان ہوا ہے جس نے پوری دنیا کے گناہوں کو ڈھانپ دیا ہے، اندھیرا کر دیا ہے اور اپنی قدرت کے ساتھ سارے عیبوں کو ڈھانپ لیا ہے. اور آسمان سے ایک ہی آواز آئی ہے، تو
आमीन। खुदा के लोगों, हमें एक मकसद के लिए खुदा ने चुना है और उस मकसद के साथ फिर खुदा ने हमें खानदान दिया है। हमें ऐसे खानदान नहीं मिल गए, हमें ऐसे बच्चे नहीं मिल गए, हमें ऐसे ही औलाद वाला नहीं उसने बना दिया, बल्कि आदम और हवा को जब उसने जोड़ा, इससे पहले कि इससे औलाद पैदा होती, दुश्मन ने को गुनाह में गिरा दिया है, गुनाह में खर्च कर दिया है। उसने कहा तूने इसे खर्च कर दिया है, तू एक सदी तक इस पर काबिज रहेगा, लेकिन मेरा बेटा आएगा जो पूरी दुनिया के लिए निजात दहिंदा ठहरेगा। ईमानदार का काम क्या है? ईमानदार का काम है घुटने टेकना, दुआ करना, क्योंकि लिखा हुआ है कि तुम जमीन की तहा तक मेरे, तुम जमीन की तहा तक मेरे, सारे मिलकर बोलो, तुम जमीन की तहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। आप दुआ करें, कोई किस मजहब से है आपको नहीं मालूम, कोई किसी मसलक से है आपको नहीं मालूम, कोई किस गुनाह में है आपको नहीं मालूम, लेकिन आपका खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा और कौमों में, उम्मतों में, रंगों में, नस्लों में अपनी कुदरत का बयान करेगा और साबित करेगा मैं खुदा एक हालेलुया, मैं खुदा एक कादिर, पूरी दुनिया का निजात दहिंदा हूं। ये कलीसिया का इस्तेमाल होना, ये जवानों का, खानदानों का इस्तेमाल होना। अपने वक्त को जाया मत करें। आपको किस खानदान में खुदा ने रखा है? कोई बेटी ऐसे खानदान में ब्याह कर चली गई है, कोई बेटा ऐसे खानदान में ब्याह कर चला गया है जहां पर खुदा का नाम नहीं लिया जाता। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप किसी इलाके में चले गए हैं, किसी मोहल्ले में आ गए हैं, आपकी जिम्मेदारी है इर्द गिर्द के लोगों को निजात का पैगाम दें, उनको इंजील सुनाएं, उनको खुदा दिखाएं कि उन आंखों ने अभी तक खुदा नहीं देखा, लेकिन आपने खुदा को देखा है, आप खुदा को जानते हैं, आपने खुदा को गले लगाया है, आप पर खुदा ने अपना हाथ रखा है, आप पर खुदा ने फजल किया है, आप पर उसने अपनी कुदरत का जाहिर किया है। पहली बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है जो फर्स्ट टाइम जेल के अंदर भी सुनाई गई है। सुन लीजिएगा, कहां पर सुनाई गई है? जेल के अंदर। कोई मुनाफ जेल के अंदर नहीं पहुंचता, कोई खुशखबरी जेल तक नहीं पहुंचती। हाँ, मजहब पहुंचते हैं लेकिन निजात का पैगाम नहीं पहुंचता। लेकिन दो ऐसे सूरमे, ऐसी जिंदगी बसर करने वाले जिन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ उसके लिए डिवोट कर रखी है, ये वो लोग जो दूसरों के लिए निजात का वसीला बनते हैं। मैं किसमें बंधा हुआ? रूह में बंधा हुआ। रूह उसकी कुदरत के साथ जीने वाले वो जानते हैं कि अगर हमें इस कैद खाने के अंदर रखा जा रहा है ना, तो ये फिर खुदा का कोई मकसद है। हम बेमकसद कहीं भी नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा के मकसद, उसके प्लान के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। वो चले गए वहां, उन्होंने यीशु का नाम सुन रखा है, लेकिन आज तक आंखों से देखा नहीं है। आज तक कानों से सुन रखा है, आंखों से देखा नहीं है। और वो उनकी पुकार है, काश काश कोई हमारे 302 की कसम को माफ कर दे, काश कोई हमारी सजाए मौत को हमसे टाल दे, काश कोई हमारी बेड़ियां खोल दे, काश कोई हमें रिहाई का पैगाम दे। आ गया रिहाई का पैगाम देने वाले तो, और लिखा वो हम के गीत गा रहे हैं। हालेलुया। कौन से गीत गा रहे हैं? हम के गीत गा रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने घरों में वर्शिप करते हैं और उनके साथ के लोगों के भी घरों में
صرف آپ بھی محسوس نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی سیراب کر کے رکھ. ہاللیلویا. ایسی ورشپ کی ہے, ایسی ورشپ کی ہے, لیکن قید خانے کے دروازے کھول دیے, بیڑیاں کی ٹوٹ گئی ہیں. یہاں اتنا دیکھیں وہاں پر پریشر ہے دروگا کے اوپر, اتنا اس کے اندر خوف ہے, وہ اپنے آپ کو مار دینے لگا تھا کیونکہ اسے پتا تھا اس کے بعد مجھے مار دیا جائے گا, میری جاب بھی چلی جائے گی, میں بھی مر جاؤں گا, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. پتہ نہیں وہ اس ٹائم پیکیج ایسی کہ نہیں کہ آن ڈیوٹی جڑا فوت ہو جائے انہوں بھی دوبارہ ملنی ہوتے بچے بچے, یہ بھی پتہ نہیں پیکیج کو کچھ کو نہیں سی. لیکن کیا بات ہے, خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. میں روح میں بندہ ہوا, ہاللیلویا, میں روح میں بندہ ہوا, بیڑیوں میں جکڑا ہوا, خون اپنے جسم سے بہاتا ہوا بھی اس کی نجات کا پیغام دیتا رہوں گا, سناتا رہوں گا اور بتاتا رہوں گا. اپنے کئی نقصان نہ دے. سارے قیدی مجروح ہیں, سارے یہیں پر ہیں. کہتا صاحبوں میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں. ہاللیلویا. زوردار تالیاں اور نعرے ہاللیلویا. پہلی جیل کے اندر روح کی نجات کا کام ہے. آمین. اس سے پہلے یوسف استعمال ہوا جیل میں. یہ دو شخص ایسے ہیں جو جیل کے اندر استعمال ہوئے. ہاللیلویا. ایک یوسف, جب عبرانیوں کا نام و نشان نہیں ہے دنیا کے اندر, خدا کو جانتا ہی نہیں کوئی بھی, لیکن یوسف کو پتہ لگ گیا کہ خدا مجھے ایک مقصد کے لیے اس جگہ پر لے کر آیا ہے. کہتا ہے اس سرزمین کے اوپر میں اتنا تجھے مشہور کروں گا, اتنا تجھے مشہور کروں گا کہ لوگ فرعون کو خدا کہنا بھول جائیں گے اور میرے خدا کو سجدے کریں. پالوس, تجھے میں اتنا استعمال کروں گا, میں تجھے اتنا استعمال کروں گا کہ لوگ اپنے بت توڑنے شروع کر دیں گے, اپنے نکلی کے بت کو توڑنا شروع کر دیں گے اور میرے خدا کو سجدے کریں گے کہ میرے خدا کی مانے زمین پر کوئی دیوتا نہیں. میں کس میں بندہ ہوا؟ روح میں بندہ ہوا. کس جگہ پر جا رہا ہوں؟ یروشلم کی طرف جا رہا ہوں. روح کچھ کیا کہہ رہا ہے, کیا سندیش دے رہا ہے, کیا گواہیاں دے رہا ہے کہ ایک زمین پر آ گیا ہے جو بدکاروں کو معاف کر دیتا ہے, ایک آ گیا ہے جو اندھوں کی آنکھیں کھول دیتا ہے, ایک ایسا آ گیا ہے جو راہ میں چلتے جنازوں کو روک لیتا ہے اور جنازہ بڑھتا نہیں بلکہ جنازے کو زندگی عطا کرتا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. میں جس میں بندہ ہوا, میں روح میں بندہ ہوا. میں اپنی خواہشوں میں بندہ ہوا نہیں ہوں, میں اپنی ڈیمانڈ میں بندہ ہوا نہیں ہوں, میں اپنی تدبیروں میں اپنے منصوبے میں بندہ ہوا نہیں ہوں, میں روح کا بندہ ہوا. روح القدس, روح القدس اسے کہتا ہے کہ اب تیرے لیے بڑے بڑے حادثے ہیں. کیا پالوس سو ڈسکریج ہو گیا؟ نہیں 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 نہیں. لیکن اتنا یہ اورینٹڈ بندہ, اتنا خدا کے قریب رہنے والا ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں. پہلے بھی بتایا, شاید آپ کے مائنڈ میں آیا کہ یہ واحد رسول ہے جو جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھایا گیا ہے. 14 دن اس نے خدا کے ساتھ گزارا. ایسا شخص آسمان پر اٹھا ہے. میں سوچتا ہوں کیسی پاکیزگی ہے اس کی, اور کیسا اس نے آپ کو خدا کے قریب لے گیا ہے.
مقصد ہی ہونے کا مقصد کے ایک کی مقصد ہے مسیح مصلوب کو پیش کرنا. ہاللیلویا. میرا بھی دل چاہتا ہوں کہ ایسے کریں, آپ کا بھی دل چاہتا ہے ایسا ہی کریں, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کون سی باتیں جو ہمیں اس طرح سے خدا کے قریب جانے سے روکتی ہیں اور ان کو پیچھے کرنا ہے اور اپنے خدا میں ہر قسم کا فاصلہ دور کرنے جانا ہے. ہاللیلویا. میں جس میں روح یہ روح اسی ہے جو اس خاتون کو اس عورت کو یسوع کے قدموں میں لے آیا اور اس نے اپنے آنسوں کے ساتھ اس کے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا اور بالوں سے کو خشک کرنا شروع کر دیا. ہاللیلویا. کیوں ایسا کیا؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ یسوع مسیح جب آیا نا تو آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس نے کیا کیا؟ بپتسمہ لیا اور جب روح کبوتر کی صورت میں اس پر اترا تو روح کہاں پر لے کر گیا؟ شاباش, کہاں پر لے کر گیا؟ سب بولے کہاں پر لے کر گیا؟ سارے بولو, تھوڑی ریکارڈنگ آئے گی, آواز آئے گی آپ کی. کہاں پر لے کر گیا؟ بیابان کے اندر. کیوں؟ کس وجہ سے لے کر گیا؟ لیکن تاکہ وہ 40 دن تک, کتنے دن تک کس سے آزمایا جائے؟ ابلیس سے آزمایا. سانو نہیں جاتے خدا کرنا, انہوں پتا ہے انہیں منٹ نہیں لانا تو لمے پی جانا اٹھے. انہوں پتا سارا اسی کنے جو گئی ہیں, کیونکہ وہ آپ ہی کہتا ہے میں تمہیں اتنی بڑی آزمائش کو نہیں پڑھنے دوں گا کہ جس کی تم برداشت نہ کر سکو. انہوں پتا ہے کہ انسان اور ٹائپ کے یہ نہیں کر سکتے برداشت. یہ ایک دوسرے کی گل نہیں سہارتے تے میں جنہوں کسی طریقے سے کوئی آزمائش چپا دیتا تے بس گئے, یہ تو ختم ہو جائے گی. لیکن وہ اپنے بیٹے کو کہاں پر لے کر گئے؟ کہاں پر لے کر گئے؟ بیابان کے اندر. لیکن آخر کو اس کو بھوک لگی اور وہ آزمایا گیا. آمین. وہ آزمایا گیا. اب تک اتنا ٹائم نہیں کہ میں تینوں فرق بتاؤں. آدھے گھنٹے کا میسیج ہے تینوں پہ, آدھا گھنٹہ بہت, 1.5 گھنٹہ مجھے چاہیے, پھر جا کے اس پر پورا کرنا ہے. اوکے, 3 آزمائشیں اس کے اوپر آئی ہیں, لیکن تینوں پر ہم نے آ کر اسے کہا تو چاہے. بات سمجھنا خاص, جس میں ہم بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں. تو چاہے تو میں ہم پاک اور صاف ہو سکتے ہیں. یہ خدا کی چاہت اور خدا کے دل کو چیک کرے. خدا کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں کہ کیا واقعی ہمیں پاک اور صاف کرنے کے لیے آئے ہیں. جب ہم کہیں گے نا خدا مطلب اگر جو چاہے تو میں اس پر فتح پا سکتا ہوں, اور وہ پھر کہے گا تو فتح پائے گا کیونکہ میں فاتح خدا ہوں. آمین. آپ کی فتح, آپ کا غلبہ. اصل میں پتہ کیا کرتے ہیں, کیوں ہم انسان ایماندار پریشان ہو جاتے ہیں؟ ہم آنکھوں دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں, ہم خدا پر ایمان بھول جاتے ہیں. اور خدا کیا کہتا ہے کہ میں آنکھوں دیکھے پر ایمان نہیں رکھتا. اوکے, ہاللیلویا. آنکھوں دیکھے پر آپ ایمان نہ رکھے. کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا؟ بس یہ کہ میرا خدا میرے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کرے. انہیں کیا کہتا ہے کہ تو پاک و صاف ہو جاؤ گے. جاؤ اپنے تن, اپنے بدن, اپنے زخم, اپنا کوڑ کاہن کو دکھاؤ. یہ اسی کے اندر ان کی شفا ہے. یہ ایمان تھا, اور یہ ایمان کے ساتھ وہ گئے ہیں. ایک واپس آیا ہے اور آ کر اس کو سجدے کرتا کہتا ہے واقعی تو قدرت والا قدوس خدا ہے.
یہ میرے کون؟ انہیں پھر پوچھے ہے، وہ پوچھتا ہے باقی کتنے گئے میں شکرے، باقی کتنے گئے میں شکرے، یہ نہ شکر کرنا بھی پسند نہیں کیتا، کتنے گئے کیا 10 میں شفا نہیں پائی، بات ساری لے سی، لیکن بس کہ یہ ساتھ بچے ہوتے ہیں اور چلو ہو گیا جڑا کام ہونا سی، ہیلیلویا، چلو کر لے گا بندوبست، میں روح میں بندہ ہوا، کس میں بندہ ہوا؟ روح میں بندہ ہوا، اور یہ روح میں بندہ، روح کی صدا کے ساتھ آئی بندی ہوئی نہیں ہے، یہ روح کی صدا سنتی ہوئی آئی ہے کہ وہ اندوں کی آنکھیں کھولتا ہے، کوڑیوں کو پاک کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میں بھی جاؤں گی، وہ مجھے بھی پاک کر دے گا، کیونکہ اس بدن سے مجھے نفرت ہے اور اس بدن سے میں نفرت کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں میرے بدن کو وہ ایسا پاک کرے کہ میں دنیا میں اس کی گواہ بن جاؤں۔ نیک کوئی اسے بھی نہیں چاہیں گے، وہ کوئی بھی سیدھے دوتا تو پیا ہوا سارے کرتوتا والے۔ داؤد تو یہاں تک کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے کس نے وہ اس طرح کی اپنی گناہ کی حالت، اس کا اپنے گناہ کا ایکسپیرینس بتاتا ہے، کہتا اتھوں ہی گناہ میرے نال آتا جی میں ڈلیور ہویا نا نال میں گناہ بھی ہو، اسی لیے یوسف نے کہا تھا جب تک وہ نیک سرے سے کرتا اے یہ مکاشفہ۔ اور سب سے زیادہ آج جو مخالفت سہ رہی ہے نا، بڑے بڑے اسکالر ہیں جو ٹی وی پہ آ کے بول رہے ہیں اور بحث و تکرار کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہیں، کسی مذہب کے خلاف نہیں بولتے، صرف ایک کے خلاف بولتے ہیں کہ انجیل بدل گئی ہے، انجیل بدل گئی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انجیل کے اندر نجات کا پیغام ہے، اور نجات کا دروازہ کھولنے والا خدا رہتا ہے، اور جب وہ منظر عام پر آتا ہے تو دنیا نجات پاتی ہے۔ اور سارے اسکالر آئے ہیں کہ بحث بازی کر کے ٹول گئے تو فیل ہو گئے۔ میں سریعان کہہ رہا ہوں، خدا چپ کر کے بیٹھے رہو، سستی شہرت نہ حاصل کرو۔ اور تے جا کے میں کئی اسکالراں دی گفتگو سنی، ہوا نکل گئی ہے ساری گناہ جیتا گالے آرام نہ بیٹھے رہو۔ کیوں جا رہے ہو جا کے بحث کرتے ہو؟ کیا اپنا ایمان نہیں ہے؟ کیا کسی کے کہنے سے ہم بائبل میں شک کرنے لگے؟ نہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ میرے خدا اس دنیا کے اسکالر بھی تو چینج کرنے کی قدرت۔ افسوس ہو رہا ہے کہ دیکھ کیجئے میرا دل دکھ ہے، میں کہا میں بھی انٹرنیٹ پہ بہ جانا ہے کو گل کرنا سستی شہرت، چلو میرے ویور تے بنن گے نا، یوٹیوب تے مجھے انکم تے آئے گی نا، دنیا میں کہ واہ 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 کی بات ہے، اے ساڈے بندے کو بریک بیدی والے کو تو پوچھے نا، اسکالر بھی نہ چپ کر گیا تو پھر رکھے بھئی یسوع مسیح خدا کی قدرت ہے، اس کو عام انسانوں کے ساتھ اس کا شمار کرتے پھر سب سے زیادہ مخالفت سہنے والی ہے مصیبت بائبل مقدس، لیکن یاد رکھیے گا بائبل مقدس وہ ہے جس نے آدم کے لیے نجات کا دروازہ کھولا۔ بولو ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، وہ نہ مذہب پوچھتا ہے، وہ آنے والے کو اپنی قدرت دکھاتا ہے اور
اسکالر کے سامنے جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا شوق ہے بھرو اسٹیڈیم اور لوگوں کو انجیل سنا، اور انجیل سننے کے لیے قومیں اکٹھی ہوں گی، دنیا اکٹھی ہوگی، اور ان کو بتاؤ کہ میرے خدا کی مانی دنیا میں کوئی نہیں. ایسے کرو نا منادی کرو، ذرا سمجھ آئے. میں کس میں بندھا ہوا؟ روح میں بندھا ہوا. کس طرف کو جاتا ہوں؟ یروشلم کی طرف جاتا ہوں. اتنا اونیٹڈ اور اتنا باخبر. آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تمہارا تم جن سے میں باتیں کرتا ہوں، ملتا ہوں، جن کلیسیوں میں میں جاتا ہوں، میرا منہ نہیں دیکھو گے. لوگ رو رو کے چلانے لگے ہیں، چیخیں نکلنے لگے ہیں. پولس کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہ دواروں میں کہ ٹھہر جو میرے تے مصیبت نہ آئے. کہتا نہیں، اسی طرح سے مجھے اپنے یسوع کا جلال ظاہر کرنا ہے اور بتانا سمجھانا ہے کہ میرے یسوع کی مانند کوئی نہیں. اپنے لیے بےعزت بھی ہونا پسند کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بےعزت ہونا پسند کرتے ہیں، باتیں سننی پسند کرتے ہیں، منہ ڈاپ کر لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. آؤ اس کے لیے اداس ہو جائے کہ میری برکت مجھ سے چھن رہی ہے، میرا ویژن مجھ سے چھن رہا ہے، میرا خدا مجھ سے دور جا رہا ہے. میں نہیں جانے دوں گا، مسجد نہیں کروں گا، مسجد پاؤں پکڑوں گا. میں آنکھوں میں نیند نہیں آنے دوں گا. آنسو جاری اور ساری رہیں گے جب تک میرا خدا میرے گھر کے گیٹ سے اندر نہیں آ جاتا. کیونکہ میری عصمت، میری قوت، میری طاقت، میری دولت میرا خدا بنی یسوع مسیح ہے. بولو ہاللیلویا. میں روح میں، کس میں؟ روح میں بندھا ہوا. کس طرف جا رہا ہوں؟ یروشلم کی طرف. آج میرا اور آپ کا یروشلم کیا ہے؟ آج میرا اور آپ کا یروشلم اپنا علاقہ ہے، اپنا گھر ہے. اس کے ارد گرد کے سارے لوگ آپ کا یروشلم ہے. آپ یروشلم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کتنی دعا کر رہے ہیں؟ محدود دعا کرنا میں سمجھتا ہوں بندہ مطلبی اور صرف اپنے نظر آتے ہیں. اور ایماندار کا قدم ایسا نہیں ہو سکتا. ایماندار پوری دنیا کے لیے نجات کی فریاد کرتا ہے، پوری دنیا کے لیے نجات کو بولتا ہے. اور اس تک میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر ریپیٹ کرنے لگوں میں. اگر آپ کو خدا نے فضل نہیں دیا، خدا اور سکول میں کھڑے کر دے گا، خدا اور مشنری کھڑے کر دے گا، خدا اور ایسے جو غیر مذہب کے لوگوں میں جا کر انجیل سنائیں گے. اس کے پیچھے آپ کی دعائیں ہیں، آپ کا ویژن ہے. آپ کا ویژن کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ کا ویژن کبھی بھی رک نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ کے ویژن کے پیچھے آپ نہیں، آپ کا خدا کھڑا ہے. موسیٰ کہاں تک لے کر آیا؟ ملک کنعان میں نہیں لے کر گیا. اور موسیٰ کو کیا کہا ہے؟ میں اس قوم کو ملک کنعان میں لے کر جاؤں گا، لیکن اسے روک دیا. کہتا پہاڑی سے دیکھ لے، اینج کر کو میں دیکھ لے، اینج کر کو میں دیکھ لے پہاڑی پر سے، لیکن کنعان میں نہیں لے جا سکا. کیا خدا کا ویژن مر گیا؟ کیا خدا کا ویژن ختم ہو گیا؟ نہیں. موسیٰ تو نہیں جا سکتا، لیکن تیرے ساتھ جو کلام کیا ہے اس سے میں پلٹ نہیں سکتا اور اس کو لے کر جاؤں گا. چاہے یشوع ہی کیوں نہ لے کر جائے، لیکن اس ملک میں پہنچاؤں گا جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں
میں کس میں بندہ ہوں؟ روح میں. آپ مجبوریوں میں نہ بندے، آپ پریشانیوں میں نہ بندے، اپنی عادات میں نہ بندے کہ میرا میٹر ہی اینڈ کا ہے. اے جو پھر جائے نا، نہیں میٹر والی گل نہیں، یہ مطلب ہے یہ تک جسمانیت ہی ہے. بس میٹر والی گل کو نہیں ہے. اتنے نہیں جو ہوگا میٹر شیٹر آتا طرح میں میٹر ایسا سیٹ کریں گا، اسے پیج ٹائٹ کریں گا تو وہدا ہی رہے گا. آؤ خدا کے لوگوں اسے وشن اسے رویا نے پریز گاڈ اے جے تہاڈا یسوع کہندا ہے آؤ لازر کو زندہ کریں، وہ سو گیا ہے. پتہ کی کہندے نے؟ ابھی لوگ تجھے پتھر اٹھا کے سنسار کرنے لگے تھے اور اب تو پھر کہتا اسی علاقے میں جانا ہے. کہتا کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ اب میں جاؤں گا، اب وہ سنسار نہیں کریں گے بلکہ ان کے گھٹنے مجھے سجدے کریں گے. اب ان کی زبانیں مجھے مبارک کہیں گی، وہ نبی نہیں بلکہ مجھے خدا مانیں گے. اور وہ کہیں گے زمین کے اوپر نبی نہیں بلکہ خدا اتر آیا ہے. کس نے بنا ہوا؟ روح میں بنا ہوا، روح القدس کی قدرت میں بدلنے والے، کلام کی تحریک کے ساتھ آگے بڑھنے والے. کیونکہ کلام ہمیں تحریک دیتا ہے. ہیلیلویا، پریز گاڈ. زوردار تالیاں. روح میں بنا ہوا یروشلم کی طرف. یقین کریں جتنا ٹائم ہمارا ویسٹ ہو گیا ہے اب آگے کو ویسٹ نہیں ہوگا، بلکہ اتنی دعا میں وقت گزارے، اتنے لوگوں کو لیے دعا کریں کہ آپ کی روح مطمئن ہونے لگے کہ میں روح کے نیچے آپ کا کام کر رہا ہوں. ہیلیلویا. جنہیں دیر تک پڑھے روح نہیں مطمئن ہوتی جی کہ کرو رکو نا وقت جاؤ یسوع دی حضوری دے وچ خود کو منگ دے رہو. لکھا ہے مجھ سے مانگ تو میں کو